الذی جس نے احسن کل شیء اچھا بنایا ہر چیز کو. ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے اللہ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے. اس میں اللہ کی حکمت اور مصلحت کا پہلو بھی اس کو خوبصورت بناتا ہے. جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے اس میں اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے. اس لیے اس میں یعنی اس چیز میں ایک حسن اور انفرادیت ہے. ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ حسین ہے، خوبصورت ہے، یونیک ہے. بعض مفسرین نے احسنہ کے معنی اتقن و احکم کے لیے ہیں، یعنی ہر چیز مضبوط اور پختہ بنائی ہے. اور بعض نے اس کے معنی الہمہ سے لیا ہے، یعنی مخلوق کو ان چیزوں کا الہام کر دیا ہے جس کی وہ محتاج ہے. مثلا آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو. مثلا اگر آپ تھک رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے. آپ کو بھوک لگتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اب آپ کو کھانا چاہیے. کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ کھا لینا چاہیے. تو بعض مفسرین نے احسنہ کا معنی الہمہ سے لیا ہے، الہام سے لیا ہے، کہ مخلوق کو ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ہے جس کی وہ محتاج ہے. تو معمولی چیز بھی ہو تو اللہ نے اس کو مقصد کے ساتھ بنایا ہے، اور اس کا مقصد ہی اس کا حسن ہے. اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے، اور اس کے مقصد کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو شکل و صورت بھی دی ہے. الذی احسن کل شیء، ہر چیز کو اللہ نے بڑا ہی خوبصورت بنایا. خلقہ، پیدا کیا اس کو، وبدأ، اور ابتدا کی، خلق الانسانی، انسان کی تخلیق کی، مراد آدم علیہ السلام ہے، من طین، مٹی سے. سب سے بہترین مخلوق جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کریں کہ اللہ نے انسان بنایا. وبدأ خلق الانسان من طین، کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، سب سے بہترین مخلوق ہے. لیکن اس بہترین مخلوق کو بنایا کس چیز سے؟ ثم جعل، پھر اس نے بنائی، نسلہ، اس کی نسل، من سلالۃ، خلاصے سے، من ماء، پانی کے، مہین، حقیر. بنا انسان ایک حقیر پانی سے ہے، لیکن وہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ سبھی موضوع ہیں، حکمت کے تقاضے کے مطابق ہیں. لیکن خاص الخاص یہاں پر انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے کہ انسان جس کو اللہ نے سب سے بہترین مخلوق بنایا وہ بنا حقیر پانی سے ہے. نسلہ کا جو لفظ ہے مراد اولاد ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا. نسل کا معنی جدا ہونا. آپ دیکھیں تو پہلی جنریشن دوسری جنریشن سے جدا ہو جاتی ہے، ایک نسل دوسرے نسل سے جدا ہو جاتی ہے، مراد اس سے اولاد ہے. سلالتن کا جو لفظ ہے نچوڑ کو کہتے ہیں، خلاصہ، مراد نطفہ ہے. من ماء مہین، حقیر پانی سے. اس کو حقیر پانی اس لیے کہا گیا مقدار کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، صورت اور ویسٹیج کے اعتبار سے اس کو حقیر پانی کہا گیا. مقدار کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، صورت، شکل جو ہے اس کی، اس اعتبار سے، اور ویسٹیج کے اعتبار سے، ضائع ہونے کے اعتبار سے. کیونکہ
صرف ایک سیل چاہیے حمل ٹھہرنے کے لیے، ایک جرثومے کی ضرورت ہوتی ہے حمل ٹھہرنے کے لیے، باقی سب ضائع ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کو حقیر پانی کہا گیا. ثم سواہ، پھر درست کیا اس کو، ہڈیوں پر گوشت اور پھر اس پر کھال چڑھائی، اس کو نرم اور ہموار بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو درست کیا، یعنی اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس پر کھال چڑھائی اور اس کو نرم اور ہموار بنایا. وَنَفَخَ فِيهِ، اور پھونک دی اس میں، من روحہ، اپنی روح سے. اللہ اپنی نسبت دے رہے ہیں انسان کو. اللہ نے اپنی نسبت انسان کو اہمیت اور عزت دینے کے لیے دی ہے. یہ اضافت حقیقی نہیں، اضافت تشریفی ہے، شرف دینے کے لیے کہا ہے. اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک دی، یہ انسان کو اہمیت اور عزت دینے کے لیے کہا گیا ہے. اس کو اضافت حقیقی نہیں کہتے، اضافت تشریفی کہتے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور بنائے تمہارے لیے کان، وَالْأَبْصَارَ، اور آنکھیں، وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل. اللہ نے اپنی کمال قدرت سے ایک حقیر پانی سے ایسی بہترین تخلیق کی، ایک مکمل انسان بنایا، اس کو مکمل شکل و صورت دی، اس میں روح ڈالی اور اسے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی اور دل دیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، دیکھنے اور سننے کی صلاحیت دی اور دل دیا. اس دل کے ذریعے تو انسان سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، فیصلے بھی کرتا ہے، کیونکہ قوت ارادہ کا تعلق دل سے ہے. جو بھی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا دل ہمیں بتا رہا ہوتا ہے. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ جب یہ فرمائیں کہ تم کم شکر ادا کرتے ہو تو کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ زیادہ شکر ادا کیا کرو. یہ ساری نعمتیں تقاضا کرتی ہیں کہ بندہ شکر گزار بنے. انسان کی تخلیق پر بات ہو رہی ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی پیدائش بطور نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک پوری کی جاتی ہے. پھر 40 دن تک وہ غلیظ اور جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے. پھر 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے. پھر اللہ ایک فرشتے کو اس کے پاس 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتے ہیں تو وہ فرشتہ اس کے عمل، اس کی مدت زندگی، اس کی روزی اور یہ کہ وہ نیک ہوگا یا بدبخت، یہ سب چیزیں لکھ دیتا ہے. پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مراحل سے ہر انسان کو گزارا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان نعمتوں کو پا کے شکر گزار بندہ بنے. شکر ادا کرنے میں یہ 3 نعمتیں بہت کام آتی ہیں. جب انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھ پاتا ہے تو ہی وہ صحیح معنوں میں شکر ادا کرتا ہے. ہم سب کو اپنی روزمرہ کی زندگی سے ناشکری والی باتیں نکالنی ہوں گی. جب ہم بہت بڑے اور سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور اپنی نعمتوں کو صحیح معنوں میں لطف اندوز نہیں کرتے
تو پھر شکر بھی ادا نہیں کرتے. اور ایموشن لیس ہونا شکر گزاری سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی خوشی کا موقع دیا ہے تو خوش ہوں، لیکن اپنی حدود میں رہتے ہوئے. خوش تو ہو سکتے ہیں، خوش ہونا منع نہیں ہے. کچھ لوگ اپنے جذبات کو اس طرح سے قابو رکھتے ہیں کہ ہر وقت غمگین نظر آتے ہیں کہ لوگ ان کو بیچارہ سمجھیں، اور وہ اپنی خوشی کو ظاہر نہیں کرتے. ایک ان کی سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ خوش نظر آئیں گے تو لوگ ہم سے حسد کریں گے یا ہمیں نظر لگ جائے گی، اس لیے وہ خوش ہونا چھوڑ دیتے ہیں. تو خوش ہونا شکر گزاری ہے، لیکن انسان اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ بتانے کے لیے خوش ہو، اور اللہ نے جو دعائیں دی ہیں حسد سے بچنے کی، نظر بد سے بچنے کی، وہ پڑھتا رہے، اس کے ذریعے اللہ کی مدد مانگتا رہے اور خوش بھی ہو. ہمارے یہاں دو ایکسٹریمز ہیں، یا تو لوگ خوش نہیں ہوتے یا پھر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اترانے لگتے ہیں. دونوں ہی رویے غلط ہیں. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا تھا جس نے اپنے بہت برے حال کیے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے پاس گھوڑے نہیں ہیں، مال نہیں ہے کیا؟ اس نے کہا سب کچھ ہے. کہا پھر یہ حال کیوں بنایا ہے؟ اللہ اپنی نعمت کا اظہار پسند کرتا ہے، شکر گزاری ہے یہ بھی. پھر اگر کوئی نعمت چلی بھی جائے تو بھی شکر ادا کریں، کیوں؟ کیونکہ اس کے جانے میں ہماری بھلائی ہے، خیر ہے. اس طرح کا شکر تو ہم ادا کرتے ہی نہیں کہ نعمت کوئی جا رہی ہو اور ہم شکر ادا کریں اس پر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. تو نعمت ملے تب بھی شکر ادا کریں، اور اگر کوئی نعمت اللہ لے لے تو صبر کی اعلیٰ ترین شکل یہ ہے کہ اس سچویشن میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے. جو ہمیں ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اگر واقعی اس کو دیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہم میں آ جائے، اگر واقعی ہماری نگاہیں اس کو دیکھ سکیں تو ہم شکر گزار بن جائیں. اب مثلا اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی پریشانی دیتا ہے، کوئی درد دیتا ہے، تو یہ درد بھی اللہ کی نعمت ہے. بسا اوقات جسم میں کوئی درد نکل آتا ہے اور آپ اپنا چیک اپ کروا لیتے ہیں، اور کسی بڑی بیماری کے بڑھنے سے پہلے ہی اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے. تو پینز بھی اللہ کی بلیسنگز ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی چیزیں خوش کرتی ہیں. یہ سوال ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے، مجھے کون سی چیزیں خوش کرتی ہیں؟ کیونکہ خوش ہونے کے بھی ہمارے بڑے بڑے معیارات ہیں. یہ ملے گا تو ہم خوش ہوں گے، وہ ملے گا تو ہم خوش ہوں گے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو خوش ہونا بھول ہی گئے. صحیح معنوں میں خوش ہونے کے لیے بچہ بننا پڑتا ہے. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو بچہ بننا پڑے گا. آپ نے کبھی بچوں کو دیکھا ہے کہ ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں حیرت میں ڈال دیتی ہیں؟ حیرت ہوتی ہے، اتنی معمولی سی چیز سے بچہ خوش ہو رہا ہے. اس پر تھوڑا سا غور و فکر کیجئے گا. یہ سوال اپنے پاس لکھیں کہ مجھے کون سی چیزیں خوش کرتی ہیں. کیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں تلاش کر سکتی ہوں؟ کیا ہم کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں تلاش؟ کر سکتے، پر ہم کرتے ہیں کیا؟ ہم کرتے نہیں ہیں. اسی وجہ سے ہم پریشان زیادہ رہتے ہیں، خوش کم نظر آتے ہیں. حالانکہ جو ملا ہوا ہے اگر صرف اسی پر ہی غور کر لیں تو شکر ادا کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی، پر شکر ادا نہیں کر پائیں گے. اور یہ دو
اعضاء السمع والابصار شکر ادا کرنے میں بہت کام آتے ہیں، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو دل کو میسج پہنچتا ہے، اور جب تک ان دو اعضاء کا صحیح استعمال نہیں ہوگا شکر گزاری آ ہی نہیں سکتی۔ کبھی آپ نے اپنی کسی بھی نعمت کو بہت رچ کے محسوس کیا ہو، اس وقت کا شکر کیسا ہوتا ہے؟ دل سے نکلتا ہے۔ ایک بار آپ الحمدللہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں واقعی آج الحمدللہ کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا رچ کے شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، تمہیں زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو اللہ نے تمہیں کیسی تخلیق دی ہے، تمہیں کیا کیا کچھ دیا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی آیت سورۃ الملک میں بھی آتی ہے، اور یہ دونوں صورتیں روزانہ رات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پڑھو، اپنی نعمتوں پر غور کرو اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کر سو، کیونکہ ہماری نگاہ عمومی طور پر انہی چیزوں پر زیادہ ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ روز کا سبق یاد کرایا جا رہا ہے، روز کا، اور ہفتے میں ایک دن صبح صبح فجر میں، کہ دیکھو تم کم شکر ادا کرتے ہو۔ ویسے ہم جتنا بھی شکر ادا کر لیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا پورا شکر تو ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ہماری زبان، ہمارا دل اور ہمارا عمل ایک شکر گزار بندے جیسا ہونا چاہیے کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں شکر ادا کرنے والی زبان، دل اور عمل عطا کر۔ تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم قبلك لعلهم يهتدون، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من
فسواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.